اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کمال نفس اور مکارم اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے میں یہ سب سے اہم ترین، سب سے روشن اور سب سے ضروری باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کن صفات سے متصف تھا۔ ان صفات کے اندر ہم نے سب سے پہلے گفتگو پڑھی ہے، گفتگو ہم نے آگے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان و بیان کی خوبصورتی اور سلاست کو مصنف نے سب سے پہلے بیان کیا، اس لیے کہ وہ جو بات کرنی ہے لوگوں سے، وہ جو تعلیم دینی ہے، وہ جو یتلو علیہم آیاتی ہی کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ گفتگو، زبان اور بیان کا فن بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اس کے بعد 4 پوائنٹس جو ہم سب نے اس کردار کو سیکھنے کے ضمن میں اپنے سامنے رکھنے ہیں، وہ ہے بردباری، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حلم اور تحمل پلس، ٹھیک ہے، وقار کے ساتھ شائستگی اور سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا، یہ بردباری کہلاتا ہے، جس کے اندر نا بہت جلد بازی نہیں ہوتی، جس کے اندر کم ظرفی نہیں ہوتی، یعنی کم ظرفی نہیں ہوتی تو اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جیسے بوجھ کو اٹھا لینا اور اس کو اٹھا کر سہ جانا، یعنی تحمل اور حلم کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کو سہ جانا، اور اس میں جلد بازی نہیں ہوتی، تو آسانی کے ساتھ سوچ سمجھ کر سنجیدگی کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، اور ہر چیز نا ایک وقار کے ساتھ ہوتی ہے، ایک سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے، اور قوت برداشت یعنی جتنا زیادہ برداشت کیا جا سکے۔ اور اس میں جیسے وہی مثال جو میں نے آپ کو اس کو پڑھانے کے دوران بھی دی تھی کہ کوئلے پہ جتنا دباؤ ہوتا ہے نا، اس کا دباؤ اس کو ہیرا بنا دیتا ہے نا۔ سونا جب تک وہ کھولتا نہیں ہے نا، تب تک وہ کندن نہیں بنتا، یعنی اس کا کھرا اور کھوٹ الگ نہیں ہوتا۔ تو یہ قوت برداشت بہت زیادہ اہم ہے، اور قدرت پا کر درگزر، جبکہ آپ نا سب کچھ کرنے کی، مٹانے کی، تہس نہس کرنے کی ساری طاقت اور اختیار رکھتے ہوں، اس وقت درگزر۔ اور فتح مکہ کے موقع پر عفو عام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت پا کر درگزر کی سب سے بہترین اور اعلیٰ مثال ہے۔ اور مشکلات پر صبر، جب مشکل آتی ہے نا تو کیسے انسان متزلزل ہو جاتا ہے، لرز جاتا ہے، یعنی جب پھر وہی بات ہے نا، جب سر میں درد ہوتا ہے یا دانت میں درد ہوتا ہے یا گھٹنوں میں درد ہوتا ہے یا پیٹ میں درد ہوتا ہے، یعنی کوئی جب مشکل آتی ہے نا، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کو اوور کم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو وہ مشکلات پر صبر ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو روک کر رکھنا، ضبط نفس کرنا، یہ ایسے اوصاف تھے جن کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تھی۔ اچھا، ان اوصاف میں بھی خاص بات کیا ہے کہ یہ اوصاف دوست اور دشمن سب کے لیے یکساں تھے، دیکھیں اس کو بھی یاد، سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ آپ کے یہ سارے اوصاف نا، آپ کی مسکراہٹیں، آپ کی شیرینی، آپ کا جو حسن اخلاق ہوتا ہے، وہ دوستوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے نا، لیکن پھر وہی دشمن یا مخالف یا وہ جن کے ساتھ تلخی ہے، یعنی پھر وہی میں کہوں گی کہ ماں کے ساتھ تو اچھا ہے لیکن ساس کے ساتھ اچھا نہیں ہے، یعنی پھر ہم جب ڈالتے ہیں بیلنس پر، پلڑوں پر دو چیزوں کو، تو پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو ہمارا رویہ بہت اچھا ہے لیکن دوسری طرف ہمارا رویہ اچھا نہیں، تو یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے، دوست اور دشمن ہے نا۔ اور یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یعنی دشمنوں کی ایذا رسانی اور بدماشوں کی خودسری جس قدر بڑھتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و حلم میں اسی قدر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو ہم کہتے ہیں نا کہ کتنا ہے نا، اتنے سال ہو گئے مجھے صبر کرتے کرتے نا، اور کتنا کروں، تو یہاں پر کیا ہے، جتنا بڑھتا گیا اتنا ہی صبر اور حلم بھی بڑھتا جائے، ہم لوز کرتے جاتے ہیں، اور وہاں پر کیا ہوا، وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا ہے نا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 کاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا۔ تو یہ آسانی، میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں یہ لفظ دیا تھا کہ آسانی ہے، یسر، اس میں نے آپ کو پھر یاد دلایا، الدین یسر،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دین آسانی کا نام ہے، یعنی یہ جو ہمارا دین اسلام ہے یہ آسانی کا نام ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے تمہارے لیے؟ آسانی کا ارادہ کیا. ولا یرید بکم العسر، اور اللہ نے تمہارے لیے مشکل کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ آیت جو ہے وہ رمضان المبارک میں یعنی روزوں کی فرضیت کے تعین میں نازل ہوئی ہے، کہ جس وقت آپ کو لگتا ہے کہ اب اگر آپ دیکھیں تقریباً 17 گھنٹے کا روزہ ہے آج کل، 15 منٹ اور بڑھ جائیں گے تو، اور پھر گرمی بھی شدید بڑھ جائے تو آسان تو نہیں ہے. لیکن اللہ اس وقت یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے آسانی کا ارادہ. کیوں؟ اگر پورے سال کے روزوں کی فرضیت ہو جاتی، صرف گرمی کے روزوں کی فرضیت ہو جاتی، اب وہ باہر میں بھی آتے ہیں، سردی میں بھی آتے ہیں، خزاں میں بھی آتے ہیں اور گرمی میں بھی آتے ہیں، کہ ہر موسم میں اللہ کی رضا کا اور عبادات کی لذت کا لطف جو ہے وہ اٹھایا جائے. تو دین آسانی کا نام ہے، اور اس میں یعنی دو پہلوؤں میں سے آسان پہلو کو اختیار کرنا یاد رکھیں. یعنی آپ کو یعنی دو کاموں کے درمیان جب اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا. آپ دیکھیں کتنی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا ہے نا تو مسواک کو فرض قرار دے دیتا. ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کو تاخیر سے ادا کرنے کا حکم دے دیتا. کہ اگر مجھے میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں عشاء کو تاخیر سے پڑھنے کی ہدایت دے دیتا. عشاء جیسے آخر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، یعنی باقی تمام نمازیں اول وقت میں، لیکن عشاء کو جیسے ذرا تھوڑا اور دیر کر کے، جیسے جب انسان بس بالکل بس وہ پڑھے اور اس کے بعد وہ سو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد باتیں کرنے کو پسند نہیں فرمایا، کراہت اختیار کی. ہاں نا، عشاء کے بعد پھر وہ پوری رات تک تو وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چلتی ہیں. بکا اس سے پہلے جو کرنا کر لیں، آخری کام جیسے اللہ کی عبادت، اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ پھر اپنا آرام اور سونے کے لیے. اور آپ دیکھیں کتنا وہ یعنی سکون، ایک تعلق. پھر وہی بات ہے کہ کام بھی ختم ہوتے جاتے ہیں، ورنہ کام ہمارے کہاں ختم ہوتے ہیں. کاموں کو ختم کر لیں آرام سے، یعنی اگر کوئی پھر وہ تہجد میں نہیں اٹھ سکتا تو وہ عشاء میں ہی تہجد کی لذت کو حاصل کرے. لیکن کہا کہ مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا. اب ظاہر ہے کہ انسان کوئی دیر کرے تو پھر اس کے لیے سونا، اس کے لیے اور مسائل جو ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم عشاء تو جلدی کر لیتے ہیں، باقی اپنی مرضی سے دیر کرتے ہیں، وہ تو پھر ایک الگ ہی بات ہے. لیکن امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو یہ آسانی دی کہ اول وقت میں ہی یعنی عشاء کو پڑھ کر پھر انسان آرام کرنا اچھا ہے، مطلب اس کو پھر سو جانا چاہیے تاکہ اس کے آرام کی جو اس کی فطرت ہے اس کو پورا کیا جا سکے. اور اسی طرح آپ دیکھیں تراویح کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ اگر ایسا مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو کہیں پھر لوگ اس کو یعنی اس کی فرضیت کو یا اس کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آسانی کے ساتھ لوگوں کی آسانی پر چھوڑ دیا اور اس کو پھر باجماعت پڑھایا ہی نہیں. کیونکہ اگر آپ پڑھاتے تو پھر وہی بات ہے کہ وہ اس کی جو ہے وہ تعیین اسی طریقے سے ہو جاتی. اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کیا، یعنی اللہ نے بھی آسانی کا ارادہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الدین و یسر کہہ کر ہمیں آسانی کا دین دیا. اچھا، ہم پر جب نا یعنی دین کا اور اس کی سمجھ کا یعنی غلبہ ہوتا ہے نا تو ہم خود بھی مشقت میں پڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی مشقت میں ڈالتے ہیں. ہم سختی پر آ جاتے ہیں. ہم پھر بچوں کو نا سختی کے ساتھ دین سکھاتے ہیں اور وہ سختی کیا کرتی ہے دین کو یعنی ان کو توڑ ڈالتی ہے. تو جیسے ایک تو نرمی کا پہلو آگے آئے گا، لیکن یہاں پر کیا دو کاموں کے درمیان آسانی کا پہلو ہے، آسان زندگی لوگوں کو ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسرو ولا تعسرو، یعنی اس کے کئی مفہوم ہیں. آسانی دو، آسانی پیدا کرو، آسانی کا کام کرو، آسانی لوگوں کو آسانیاں فراہم کرو یا آسانیاں بانٹو، اور ولا تعسرو، اور لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالو. اب یہ بھی آپ دیکھ لیں ہم لوگوں کو کتنی مشکل میں ڈال دیتے ہیں. ان کی محبتوں کا امتحان لیتے ہیں، ان کی رشتہ داری اور دوستی کو ہم پرکھتے ہیں اور جانچتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس پر پورے اتر گئے نا تو پھر تو محبت ہے، دوستی ہے اور رشتہ داری ہے، اور اگر نہیں اترے تو پھر محبت، دوستی اور رشتہ داری نہیں. یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے نا. کیا کہا؟ ولا تعسروا، لوگوں کو مشکلات میں ڈال. اچھا، پھر وہی بات، اپنے لیے تو ہم آسانیاں تلاش کریں اور لوگوں کو آسانیاں نہ دیں ہے نا. بس چاہے ساری آسانیاں میرے لیے ہوں
اور ساری مشکلات جو ہے وہ دوسروں کے. تو کیا ہے کہ خود بھی یعنی آسان راستے پر چلنا ہے اور دوسروں کو آسانیاں دینے والے ہمیں بننا چاہیے. دوسروں کو آسانیاں فراہم کریں. اور وہ جیسے کہ آپ میں سے کہا کہ جب آپ دوسروں کو آسانیاں دیتے ہیں تو خود بخود آپ کے لیے خود بخود آسانیاں ہوتی چلی جاتی ہیں. آسان راستہ جو ہے وہ کھلتا چلا جاتا ہے نا. اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اللہ تیری آسانی کے سوا کوئی آسانی. یعنی ایک تو یہ کہ وہ یسر آسانی ہے اور ایک سہل ہے نا. اور آپ کو وہ یاد ہے نا کہ وہ جب راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہاتھی آیا تو وہ آیا تو آپ نے کہا یہ سخت ہے، اس نے کہا سہل ہے نا. تو کہا تمہارا راستہ آسان ہے نا. اور صلح حدیبیہ کے موقع پر سہل بن عمر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کام کو آسان کر دیا گیا. اور آپ دیکھیں پھر معاہدہ یعنی لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ سہل بن عمر اسلام بھی لے کر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس وقت بھی آپ نے جیسے نام کی مناسبت سے نا آپ نے کہا کہ یہ تمہیں آسانی دے دی گئی. اور یا یہ کہ وہ جو راستوں کے نام تھے تو آپ نے کہا کہ نہیں ان راستوں پر نہیں چلا جائے گا بلکہ یہ کہ آسان راستے کے اوپر چلا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں مشکلات سے خود بھی دور رہنا ہے اور لوگوں کو بھی مشکلات سے دور کرنا ہے. اور جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا. اچھا یہ بات بہت اہم ہے نا، کیونکہ وہ جو گناہ میں وہ آسانی آ جاتی ہے. اچھا ایک اور بات میں یہ سوچ رہی تھی کہ جوئے کو میسر کہا جاتا ہے ویسے ہے نا. یعنی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے تو بس اس کو اختیار کر لیا جائے اور حلال کمانے میں مشقت لگے گی. تو یہ نا اس کو یہاں پر ڈیفائن کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا. اب گو کہ میسر جوئے کو کہا بھی جاتا ہے عربی زبان میں اور وہ آسانی سے بھی حاصل ہو جاتا ہے لیکن وہ گناہ کا کام ہے. اس لیے اس آسانی کو نہیں اختیار کیا جائے گا، اس آسانی سے حاصل ہونے والی رقم کو اختیار نہیں کیا جائے گا. تو جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا. اگر گناہ کا کام ہوتا چاہے وہ جتنا بھی آسان ہے. اور آپ دیکھیں گناہ میں پڑنا بہت آسان ہوتا ہے. گناہ سے اپنے آپ کو روکنا اور پھر نیکی کی طرف ڈالنا وہ مشقت کا کام ہوتا ہے. لیکن وہ مشقت پسندیدہ ہے اور دراصل دین کی نگاہ میں وہی آسانی ہے. اور اگر وہ گناہ کا کام ہو تو اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے چاہے وہ کتنا ہی آسان کیوں نہ ہو. آپ دیکھیں گناہ کے لیے جو راہیں ہیں وہ شیطان ایسے مزین کر کے اور وہ آسان کر کے پیش کرتا ہے کہ بس اسی کے اوپر جو ہے وہ چلتے چلے جائیں. اسی کے اوپر لوگوں کو یعنی آسانی لگتی ہے اور مزین ہوتا ہے، وہ خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس میں وہ گلیمر ہوتا ہے اور بس انسان اس راہ کے اوپر چلنے لگتے. لیکن بات یہ کہ آسان کام کو اختیار کرنا ہے لیکن گناہ کے کام کو اختیار نہیں کرنا ہے، چاہے اس میں جتنی ہی آسانی جو ہے وہ نظر آئے، چاہے وہ جتنا ہی دلکش اور مزین کیوں نہ نظر آئے. اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے تھے. تو مجھے اور آپ کو آسان زندگی اپنے لیے بھی اپنانی ہے اور لوگوں کو آسانیاں بانٹنی ہے، آسانیاں فراہم کرنی تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ نا یعنی حلال کی راہ پر چل صراط مستقیم پر چلتے. پھر ہم کیا کہتے اب دیکھیں وہاں پر وہ میسر اور وہ شیطان کے کام آسان اور مزین نظر آ رہے ہیں اور ہم دین کو اتنا سخت اور اتنا مشکل بنا دیں تو آنے والا بھی پلٹ کر چلا جائے گا اس دین سے. تو اس کو ہم نے مشکل نہیں بنانا، مشکل مرحلہ نہیں بنانا، اس کو کوئی ہم نے ایسا معمہ نہیں بنانا جو لوگوں سے حل نہ ہو سکے، بلکہ ہمیں لوگوں کو یہ بتانا اور دکھانا یہ اسلام اتنا خوبصورت ہے اور اتنا آسان ہے اور یہ یعنی جس کو آپ کہتے ہیں یہ حلال ہے اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت کی تسکین اسی دین کے اندر رکھی. گناہ کا کام چاہے کتنا ہی یعنی وہ آسان اور مزین نظر آئے نا وہ کانٹوں بھرا، اور دین کا ہو سکتا ہے اس میں بظاہر کچھ مشقت ظاہر ہے، وہ نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا بظاہر، اور پھر وہی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مشقت کے لیے نازل نہیں کیا ہے بلکہ آسانی کے ساتھ. پھر ہم اب کلاس میں بھی ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو اس میں بھی کیا ہے کہ جیسے ایک آسان اور نرم رویے کے ساتھ اس علم کو سیکھنا اور سکھانا اور پڑھنا اور پڑھانا تاکہ لوگوں کے لیے یہ آسان ہو جائے. کوئی مشکل میں اس کی مشکل کو ہم خود سے آسان کریں.
کہ یعنی آسان راہوں کو اور آسان کام کو اختیار کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے نا، اور جیسے میں وہ کل بھی کہہ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کتاب ہے جس کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت، ہے نا؟ کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے، اور پھر یہ والی جو آپ دیکھیں گے نا کہ اس میں آسانی کے ساتھ تربیت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ یعنی بس یہ نہیں تھا کہ بس تلوار اٹھائی اور سر قلم کر دیے، وہ تو بہت آسان تھا، پتہ ہے وہ آسان بھی تھا کہ بس حکم دیتے کہ وہ تلوار اٹھاؤ اور قتل کر دو، لیکن اصل میں قتل کرنا مقصود نہیں تھا نا، دلوں کو فتح کرنا مقصود ہے نا. تو دل جیسے وہ دلوں کو بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو کیپچر کیا. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نا کہ مدینہ تلوار کے ذریعے فتح نہیں ہوا نا، بلکہ وہ محبت کے ذریعے فتح کیا گیا، یعنی دلوں کو فتح کر کے مدینہ فتح ہوا. مکے کو فتح کرنا پڑا. اب وجہ آپ کو پتہ ہے وہی مشرکین مکہ کی جو سختی تھی نا کہ وہ رکنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ان کے لیے تلوار کو اٹھانا پڑا. لیکن آپ دیکھیں کہ مدینے کے لیے کوئی تلوار نہیں اٹھائی گئی نا، مدینے نے تو خود اپنی راہوں کو استقبال کے لیے کھول دیا تھا. تو یہ کہ یعنی محبت کے ساتھ وہ طریقہ تربیت. اور آپ دیکھ لیں پھر وہی مثال دی تھی کہ وہ بدو آیا ہے اور مسجد نبوی کے اندر گندگی پھیلانے لگا. اب ہونا تو یہی ہم سب نے مل کے مارنا تھا اس کو، ابھی تک مارتے ہیں، ابھی تک ہمارا یہی کام ہوتا ہے کہ نکلو آئندہ اس بچے کو لے کے مسجد میں نہیں آنا ہے تم نے، ہے نا. یا کوئی بھی کام، کوئی آواز آ جائے، کوئی مشکل، یقیناً پریشانی ہوتی ہے، لیکن بات یہی ہے وہ جو آسانی کا پہلو ہے نا دین کے اندر، کہ وہ لوگوں کو پھر اصلاح کر کے ان کو پھر دین کے اندر لانا اور اس دائرہ کار کے اندر سمو دینا، یہ مشکل کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت آسانی دی، پھر اس کو سمجھایا، اور یہ دیکھیں کہ باقاعدہ کہا کہ پھر سواری بھی دی، اس کو کپڑے بھی دیے کہ وہ اپنے کپڑے بھی جو ہے نا، اور بس پھر اس کے بعد اس کا دین، اور پھر اس دین کا وہ بہت اچھا، اس دین کے اندر وہ بہت اچھا رہا. تو ایسے اجدر یا اجڑ یا اس قسم کے لوگ بھی اس دین کی راہ میں سامنے آئیں گے، لیکن ہم نے آسانی کے ساتھ نا ان کی سوچوں کا رخ جو ہے وہ دین کی طرف موڑنا ہے، اور تبھی لوگ جو ہے وہ دین کے اندر آ سکتے ہیں. اور پھر یعنی وہ نوجوان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے، اور پھر صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اللہ کے رسول میں اس کا سر قلم کروں اور کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیں. ہر وقت تیار رہتے تھے وہ سر قلم، ان کا مزاج اسی طرف رخ تھا نا. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ان کے مزاج کو کیسے موڑا ہے کہ پھر وہ امیر المومنین بنتے تو راتوں کو سوتے نہیں ہیں. دریائے نیل کے کنارے خارج زدہ بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے اس کے بارے میں سوال ہے. تو یہ فکر غالب آ جاتی، ورنہ سارے بکری کے بچوں کو قتل ہی کرا دینا تھا انہوں نے، جو مزاج تھا، نہ ہوں گے نہ مجھے جواب دینا پڑے گا، ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو تھی نا، اور پھر وہ جو روب اور جلال تھا، وہ اسلام کے روب اور جلال میں جب ڈھلتا ہے تو اسلام کیسے ترقی کرتا ہے. تو آپ دیکھیں وہ آتا ہے نوجوان، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسانی کے ساتھ اس کی سوچوں کا رخ موڑا. کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کوئی بھی یہ نہیں چاہتا، میں بھی نہیں چاہتا. تو کہا کہ بس دوسرے بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں کے ساتھ زنا کیا جائے. اور اسی طرح کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رشتے کا جو محرمات ہے ان کا نام لے کر اس سے یہی سوال کرتے چلے گئے، اور وہ یہی کہتا چلا گیا کہ نہیں میں یہ نہیں پسند کرتا، تو یہی کہتے رہے کہ دوسرے بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے. اور یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیا تو وہ شخص کہتا ہے، وہ نوجوان، کہ زنا سے زیادہ یعنی جو مبغوض چیز تھی میرے نزدیک دنیا میں کوئی اور نہیں تھی. اور پھر آئندہ کبھی اس کے دل میں اس کا خیال تک بھی نہیں آیا. تو قتل کرنا تو بہت آسان ہے نا، لیکن وہ آسانی کا راستہ نہیں اختیار کرنا، یاد رکھیے گا، ہے نا، بلکہ یہ کہ اصلاح کر کے، اور یہ ہے آسانی کا راستہ. اس کے لیے کتنا سخت ہے قتل کرنا، یعنی اس کی جان چلی جائے صرف ایک سوال کے جواب میں. تو اسلام یہ مشکل کا راستہ نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام اس آسانی کا راستہ دیتا ہے کہ لوگوں کی تربیت ہو، ان کی اصلاح ہو، اور وہ پھر دین اسلام کو آسانی کے ساتھ اختیار کر سکیں. اور میں نے اور آپ نے دعوت کا بھی کام کرنا ہے، اپنے گھر کے دائرہ کار میں بھی، اپنے رشتہ داروں میں بھی، اپنے بچوں میں بھی نا. تو ہم نے نا آسانی کے پہلو، یہ نہیں کہ دین میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کی جائے گی، اس میں یہ بات یاد رکھنی، دین میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی، بس آسان راستے کے ساتھ
انہیں اس راستے کی طرف ڈالنے کی میں اور آپ کوشش کریں گے، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ دین کو اپنا سکیں، دین کے اصولوں سے ادھر ادھر تجاوز نہ کریں. ورنہ اگر آپ نے مشکل کا راستہ دے دیا نا تو نہ وہ بات یہ ہے، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. اور جو بھی چیزیں ہمیں یہاں پر اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو یعنی سیلاب ہے اور جو فتنے ہیں ان کے اندر، اگر یہ جات جو قوم جس طرف رخ کر رہی ہے نا وہ بہت شدید ہے، بہت ہلا دینے والا ہے، متزلزل کر دینے والا ہے اور دین کو ختم کر دینے والا ہے، یاد رکھیں. تو جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے تربیت کو اور اس کردار کی ان کرنوں سے ہم اپنی زندگیوں کو اور اپنے ماحول کو روشن نہیں کریں گے، ہمیں نتیجہ وہ نہیں مل سکتا جو ہم چاہتے ہیں یا سوچتے ہیں. بس بات وہ یہ صرف تمنا، لا حاصل تمنا سے کچھ حاصل نہیں ہو، بلکہ اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. اور وہ آسانی کا کام گناہ کا کام نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ گناہ کا کام ہے تو چاہے اس میں جتنی آسانی ہے، جتنی ٹیمپٹیشن ہے، جو بھی کچھ ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے. تو ایک آسانی کو اختیار کرنا اور دوسرے گناہ کے کام سے دور رہنا. اب آپ دیکھیں یہ گناہ سے بچنا اس وقت آسان ہوتا ہے جب کہ آپ گناہ کے کام سے دور رہیں، یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، گناہ کے کام سے دوری گناہ سے بچنا آسان کر دیتی ہے. ورنہ بات کیا ہے، یہ اللہ کی حدود ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، تلک حدود اللہ فلا تقربوها. یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرنا اور ان کے قریب بھی نہ جانا. تو اگر جیسے وہ گناہ سے بچنے کے نہ بچا جائے نا اور اس کے قریب قریب اور انسان کی سوچ یہ ہو کہ بس بچ جائیں گے، تو ممکن نہیں ہوگا. کسی بھی وقت یعنی انسان اس ہلاکت کے گڑھے میں گر جائے گا اگر ہم کنارے کنارے چلتے رہیں. تو یہاں پر کیا ہے کہ اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے. تو یہاں پہ میں نے اور آپ نے کیا لکھنا ہے، گناہ سے دوری. دوری ہوگی تو بچ جائیں گے. دیکھیے جتنے دور ہوں گے نا آپ کسی بھی چیز سے، اتنے دور ہوتے ہیں تو کیا آپ اس سے محفوظ ہوتے ہیں نا. تو جتنے دور ہوں گے اتنے ہی گناہ سے بچیں گے، یہ یاد رکھیں. اگر گناہ کے قریب قریب زندگی گزاریں گے نا، اس کے یعنی گڑھے کے کنارے کنارے چلتے رہیں گے نا، تو بس عین ممکن ہے کہ کسی بھی وقت قدم لڑکے اور آپ اس گناہ کے گڑھے میں یا اس ہلاکت اور تباہی کے گڑھے میں گر جائے نا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اگر اس چراگاہ کے قریب قریب رہیں تو عین ممکن ہے کہ اس چراگاہ میں داخل ہو جاؤ. اور اللہ کی جو بادشاہت کی چراگاہ ہے وہ اللہ کی حدود ہے. اللہ کی جو چراگاہ ہے یعنی اللہ کی جو اللہ جیسے بادشاہ کی جو چراگاہ ہے وہ اس کی حدود ہے. تو اگر اس حدود کے کنارے کنارے چلتے رہو گے تو کسی بھی وقت اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے، ہے نا. اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی بادشاہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی اپنی ملکیت ہے اس میں کوئی اور داخل ہو جائے. تو اللہ کی جو ملکیت کی حدود ہے نا وہ حدود اللہ ہے، ایک باؤنڈری لائن، اور اس سے دور رہنا. فلا تقربوها یعنی اس کے قریب بھی نہ جایا جائے. پھر ہے فلا تعتدوها کہ اس سے تجاوز بھی نہ کیا جائے، کیونکہ جب اس کے قریب جایا جائے تو کبھی بھی اس سے تجاوز کیا جا سکتا ہے. تو جب اس کے قریب ہی نہیں جائیں گے تو پھر تجاوز کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہاں پر کیا بات ہے کہ گناہ سے دوری کو اختیار کرنا، جس سے گناہ سے بوجھ جس کو کہتے ہیں نا، یعنی قرب نہ ہو بلکہ اس سے بہت زیادہ دوری ہو. کیونکہ وہ جتنا قریب جاتے جائیں گے گناہ میں ملوث ہونے کا امکان بڑھتا ہی جائے گا، یہاں تک کہ انسان اس گناہ میں ملوث ہو جائے. اور آپ دیکھیں یہی ہوتا ہے عام طور پر. پہلے آپ کیا کرتے ہیں، آپ انکار کرتے ہیں، آپ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، آپ دور رہتے ہیں، پھر آپ آہستہ آہستہ قریب، پھر آپ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، پھر ایک اور اسٹیپ اٹھاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ اس گناہ کے اندر ملوث ہو. تو جو گناہ سے دوری ہے، گناہ کے قریب نہ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ میں ملوث ہونے سے بچ جائیں گے. کچھ کہہ رہی تھی؟ اب یہ تو میں اور آپ بتائیں گے صبح سے لے کے رات تک ہم کیا کیا گناہ کرتے ہیں، ہے نا. یہ تو غیبت بہت بڑی، جیسے کل بھی ہم کسی جگہ تھے تو اس میں یہی تھا کہ یہ جو غیبت ہے نا یہ اس طریقے سے وہ آکٹوپس کی طرح جکڑتی ہے نا، محفل ہو، انفرادی طور پر ہو، آپ فیملی، بس کسی اور فرد کی بات شروع ہوئی اور بس غیبت شروع ہوئی.
بس بات وہ یہ جتنا اس کے قریب، اور پھر وہ برائی پہ برائی، برائی پہ برائی، برائی پہ برائی چلتی جاتی ہے، چلتی جاتی ہے، اور غلط تو نہیں، بس وہ اس میں پھر وہ شیطان کا دھوکہ کیا سچ کہہ رہے ہیں ہم غلط نہیں. آپ لوگوں نہیں، لوگوں سے دور رہ کر تو آپ غیبت نہیں ہے، بلکہ آپ جب لوگ دور ہوتے ہیں تو آپ غیبت کرتے ہیں نا، بری صحبت سے بچ. بالکل بالکل جانا چاہیے، وہ تو لازمی عمل ہے اس اصلاح کے لیے. یعنی وہ ایک عالم کو بادشاہ یعنی شراب خانے میں پایا گیا نا، جیسے بار میں تھے تو وہ لوگ تو پتہ ہی ہے آپ کو، تو میڈیا پہ نیوز آ جاتی ہے وہ شراب خانے میں پائے گئے ہے نا. تو انہوں نے کہا میں اصلاح کرنے گیا تھا، میں تو درس دینے گیا تھا، میں واضح و نصیحت کرنے گیا تھا. آپ اس کی وجہ سے آپ جہاں بھی جا سکتے ہیں، آپ واضح و نصیحت کرنے کے لیے جائیں گے نا. تو اسی طرح بہت ساری چیزوں میں، لیکن یہ جو ہے کہ لوگوں سے دور غیبت سے بچائے گا نہیں. لوگوں سے دوری تو غیبت کراتی ہے، جب وہ سامنے موجود ہوتے ہیں تو تھوڑی آپ غیبت کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ دور ہوتے ہیں آپ سے تب آپ ان کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا. تو یہ تو اپنے اوپر وہ جو ہے نا کنٹرول، قوت برداشت، کہ مجھے اس کے متعلق بات نہیں کرنی، مجھے اس کی برائی نہیں کرنی. اور پھر بات مجھے تو لگتی ہے کہ اگر اپنی برائیوں کی اصلاح کی طرف توجہ رہے نا تو پھر لوگوں کی برائیوں کی طرف توجہ، یا تو آپ لوگوں کی برائیوں کی طرف بھی توجہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اصلاح کرنی ہے معاشرے کی، تو تب تو ٹھیک ہے کہ آپ پھر اس کی اصلاح کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ اس کی برائیاں بیان کرنا ٹھیک ہے، بلکہ یہ کہ آپ اس کی اصلاح کر رہے ہیں. تو یہ یہاں پر جی ہاں بالکل ذکر الہی کی کثرت کے ساتھ اس سے بچا جا سکتا ہے اس وقت. اور اس وقت اگر ماحول بن گیا ہے تو اس ٹاپک کو چینج کریں کسی اور ٹاپک. بالکل 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 بیٹھے، کیونکہ گناہ سے دوری نہیں ہے نا، نہیں ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے جب دوری نہیں ہوگی تو قرب پیدا ہو جائے گا. بس اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر ہے پھر اس میں لوگوں کی ذاتی انفرادی برائیاں بیان نہ کی جائیں. من حیث القوم اجتماعی برائی بیان کی جا سکتی ہے کہ حکمران ایسا کر رہے ہیں، لیکن ذاتی طور پہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کوئی چیز تحقیق سے ثابت ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر اس میں ملوث ہونا پھر ہمارے لیے تو بیکار ہی ہوتا ہے. بس بالکل ٹھیک ہے، حالات ہیں ان کے اوپر ظاہر ہے، ایک جو حالات حاضرہ ہیں ان کو جاننا بھی اور ان کو سمجھنا بھی، اور ان پر یعنی بس اتنا کہ جتنی ضرورت ہو. لیکن وہ جو 24 آور جو پھر ٹی وی کے سامنے پھر وہی اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ نہ تو آپ حکومت میں جا کے کوئی کام کر رہے ہیں، کم از کم بس پھر یہ کہ عوام کی کچھ مدد کر دیں، کچھ دکھتے دلوں کے پر مرہم رکھ دیں، بس یہ ہم کر سکتے ہیں. اور ہم یہ کریں، اس میں ٹائم ضائع نہ کریں. ہم لیکن حالات حاضرہ سے واقفیت ہو جائے، کوئی کچھ بات چیت ہو جائے تو اٹس اوکے، اس کے اندر کوئی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے. مجموعی طور پر قوم کی بھی برائیاں بیان کی جا سکتی ہیں اور حکمرانوں کی بھی بیان کی جا سکتی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کرنے لگے، یا یہ کہ لوگ جھوٹ نہ بولیں. تو آپ درس دے رہے ہیں نا جھوٹ نہ بولیں، تو جھوٹ کی برائی جو ہے اس کے اوپر انگلی رکھ کے بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے تو اس لیے تم نہ جھوٹ بولا کرو. ہم تو اس طرح اصلاح کرتے ہیں نا، تو وہ اصلاح کا وہ انداز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ گناہ کے کام سے دوری، اور روزمرہ کے کاموں میں صبح سے لے کے رات تک یہ نگاہوں کی کتنی خیانت ہو جاتی ہے، کانوں کی جو کچھ پھر ہم یعنی برائیاں سنی جا رہی ہیں، میوزک سنا جا رہا ہے، کچھ غلط قسم کی باتیں سنی جا رہی ہیں، پھر زبان کی ہلاکتیں، وہ تو اتنی ہے نا کہ بس وہی بات ہے نا کہ یہ زبان کی کھیتیاں کتنے ہی چہروں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں گرا دے. سب سے مشکل ترین تھا من سمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. تو یہ کیا ہے کہ گناہ سے دوری کے لیے پھر زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح ٹھیک، الحمدللہ. بس اسی لیے نا یہ جو ہمارے ظاہر کلاسز میں ہمارا جڑنا قرآن کے ساتھ، تو پھر وہ تکلیف تو ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے نا. اچھا کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ یا کرنا، دونوں باتیں، یعنی اس سے دوری، یعنی گناہوں میں پھر آپ جب اپنی یعنی زندگی کے سرکمسٹینسز کو دیکھیں گے تو ایک ایک گناہ کو آپ دیکھتے جائیں اور آپ یہ دیکھتے جائیں کہ گناہ سے دوری اختیار کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے ہے نا. کسی کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کسی گناہ کا صدور نہیں کیا. یہ پاکیزگی نفس کی سب سے اعلیٰ ترین مثال ہے، اس لیے کہ آپ اس سے دور رہتے تھے. اب دیکھیں اب پھر وہی بات ہے، معاشرے میں چاروں طرف گناہ ہی گناہ ہے.
اسلام آیا ہے تو وہ چاروں طرف گناہوں کا مرقع مجموعہ ہے، وہ سارے کے سارے گناہ سارے کے سارے پیک پہ سمبل ہے کہ برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس وقت جو گناہ اپنے عروج پر نہ ہو، ہے نا. اس گناہوں سے بھرے ہوئے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھا ہے. اور ہمارے پاس تو پوری کی پورا قرآن، احادیث، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو سب کچھ، آئین، قانون، سب کچھ، اصول، بنیاد، عمل، جزیات، تفصیلات، سب کچھ میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. اس کے باوجود ہم گناہوں میں آلودہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کے اندر پڑتے چلے جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو نا، اور پھر یہی ہے کہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں گناہوں سے دور کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس جب بھی گناہ کا کام ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے. تو یہاں پر آسانی کے بعد جو آپ نے لکھنا ہے گناہوں سے دوری. یہاں پر جیسے دوری، یعنی اس کو یوں سمجھے اس فلسفے کو کہ گناہوں سے دوری گناہوں میں ملوث ہونے سے بچائیے. ٹھیک ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ گناہ سے دوری اختیار کی جائے. اور جب دوری ہوگی تو گناہ سے بچنا نا خود بخود آسان ہوتا چلا جائے. تو یہ یعنی آسانی کے بعد آپ نے لکھنا کہ یعنی آپ آسان کام اختیار کرتے تھے لیکن گناہ کا کام اختیار نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا کہ گناہوں سے دوری، گناہوں سے بچا لے گی. گناہوں سے بچنے میں سب سے زیادہ چیز جو معاون و مددگار ثابت ہوگی وہ گناہوں سے دوری. گناہوں سے بچانے میں سب سے زیادہ میری اور آپ کی جو ہے وہ مدد کرے گی. پتہ نہیں خدیجہ، مجھے لگتا ہے پتہ ہوتا ہے. وہی ایکسکیوزز تلاش، پتہ ہے نا غیبت کر رہے ہیں اسی لیے تو ایکسکیوزز تلاش کرتے ہیں. ولو القا معاذیرہ کا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ. ہر انسان اپنے نفس کو بہت اچھی طرح دیکھ لے لیکن وہ معذرتیں تراشتا ہے. ہم گناہوں سے، جس کو کہا گیا نا عذر گناہ بدتر از گناہ، ہم عذرات تراشتے ہیں اسی لیے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے گناہ ہے نا. اب بات کیا ہے وہاں پہ عذر گناہ بدتر از گناہ کہ گناہ کو ایکسیپٹ کر لو، زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس گناہ کے لیے ایکسکیوزز تلاش کریں، معذرتیں اور بہانے تلاش کریں. کیونکہ اگر آپ نے وہی بات کہ جب گناہ کو گناہ سمجھ لیا تو ایک تو کریں گے تو گناہ سمجھ کے کریں گے. اچھا ایک بات یہ بھی ہے، یعنی اسکالرس کا ایک پورا وسیع پیمانہ ہے نا گناہوں کا، تو کہا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر کیا جائے. بات سمجھ رہے ہے نا. اب آپ کہیں گے یہی کہا کہ گناہ بھی کر رہے ہیں، اس لیے گناہ کو گناہ سمجھ کر ہی چھوڑا جائے گا. اور اگر کیا جا رہا ہے تو گناہ سمجھ کر ہی کیا جائے گا، کیونکہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں جب ہم ایکسکیوزز تلاش رہے ہیں تو ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. اور جب آپ کو گناہ کو سمجھیں گے نہیں تو چھوڑیں گے کیسے؟ اور اب جب تک آپ گناہ کو سمجھیں گے نہیں استغفار کیسے کریں گے، توبہ کیسے کریں گے؟ تو یعنی اگر گناہ کر بھی رہا ہے نا انسان تو اسے پتا ہونا چاہیے وہ گناہ کرے تاکہ وہ توبہ کر سکے، تاکہ وہ استغفار کر سکے اور تاکہ وہ اس گناہ سے بچ سکے. یہ والا جو طریقہ ہے نا کہ ایکسکیوزز نہیں، یہ تو کوئی گناہ تھا ہی نہیں، اور آپ سب ہم سب یہ تو کوئی غیبت ہے ہی نہیں، یہ تو کیا ہے نا، وہی تو بیان کر رہے ہیں جو کل کہا ہے، وہی تو کہہ رہے ہیں جو کیا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے، یہ گناہ کے وہ معذرتیں اور وہ عذرات ہوتے ہیں جو ہم تراشتے ہیں، اور پھر اس لیے ہم گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں، نہ چھوڑتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں، نہ استغفار کرتے ہیں. بعد میں ہے نا گناہ کے. اچھا پھر اس کے بعد جیسے کسی کو تکلیف پہنچانا، ایک تو یہ کہ نا گناہ ہے ظاہر دور ہو رہا ہے، وہ غیبت ہو رہی ہے یا جھوٹ بولا جا رہا ہے یا بہتان تراشی ہو رہی ہے یا زبان فحش ہے یا گالی گلوچ ہے. یہ تو جیسے ذاتی طور پر. پھر یہ کہ ان گالیوں کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی ظاہر ہے کہ گناہ ہے بہت بڑی. کسی کو تکلیف کسی پر ظلم کرنا، کسی کے حقوق کو غصب کر لینا، کسی کا حق اس کو نہ دینا نا، یہ ساری چیزیں یہ ہماری یعنی روزمرہ زندگی کے گناہ ہے نا. ہم حکومتی گناہوں کو اپنے اعمال نامے میں نہیں ڈال سکتے نا. ہم تو وہ جو سب کچھ ہم کر رہے ہیں نا زندگی کے ہر مرحلے پر، تو ان گناہوں کو دیکھتے چلے جائے. نمازوں کی پابندی نہ کرنا، نمازوں کو تاخیر سے پڑھنا، اس درجے کی نہ پڑھنا جس درجے کی پڑھنی چاہیے تھی، ہے نا. یعنی فرائض میں غفلت. اب صبح سے لے کے رات تک نمازوں میں کتنی غفلت اور بے توجہی اور سستی ہے. ٹھیک ہے نا، اس چیز کو دیکھنا. یعنی یہ ہمارے
روزمرہ زندگی کے مراحل ہیں. تو یہ کہ پھر بات وہی ہے کہ اللہ سے تعلق کیسا ہے، تو نمازیں بتاتی ہیں کہ اللہ سے تعلق کیسا ہے، کتنا اس کے اندر کتنی کوتاہی ہے، کتنی پابندی ہے، کتنا اس کے اندر خشوع و خضوع ہے. تو اگر وہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر جب اس سے دور ہوں گے تو پھر گناہوں میں ملوث. کیونکہ آپ دیکھیں جو وقت ہے 24 آور سب کے لیے یکساں ہے نا، تو یا تو نیکی میں گزاریں گے یا اس کے برخلاف گزاریں گے، یا گناہ میں گزاریں گے. دو ہی باتیں، یا اگر تیسری بات ہے تو فضول اور لہو و لعب میں گزاریں گے، ہے نا. اور وہ بھی جو ہے نا وہ فضول ہی ہے، بے مقصد ہی ہے، جس کی کوئی یعنی انسان کو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ لہو اور لعب ہے. یا تو وہ بس گیم کھیلتے رہتے. میں تو اتنی میں حیران ہوتی ہوں، پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ کتنا وقت یہ جو گیمز اور یہ فون پر جو گیمز میں ضائع کیا، واللہ عالم. میں تو یعنی میرے سے تو حلق سے نیچے اترتا ہی نہیں ہے، سچی بات ہے. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ چلو انسان گھر کی صفائی کر لو نا، یعنی وہ بھی پھر ایک تعمیری کام ہی ہوگا نا کہ چلو صفائی گو کے، یعنی اس کے علاوہ بھی اور اچھا بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ کسی کنسٹرکٹیو ورک کے سوا جو یہ وقت یہ سوشل میڈیا پہ ضائع ہو رہا ہے، یہ جو پھر وہی بعض اوقات وہ نیوز ہی دیکھنے میں گھنٹوں گھنٹوں گزر رہے ہیں، وہ گیمز کے، تو یہ جو وقت جو بے فضول ضائع ہو رہا ہے یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ ڈیلی لائف میں گناہ ہو رہا ہے نا. وقت کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ زندگی ضائع کرنا. اب کبیرہ میں نہیں آئے گا، لیکن اگر اس میں کوئی یعنی وہ کبیرہ کام ہو رہا ہوگا تو پھر کبیرہ گناہ ہو جائے گا. لیکن صرف وقت بالکل یعنی بس فضول ہی ضائع کرنا ہے نا، وہ جو ہے. اور کچھ بے مقصد ہی سوچتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے، یعنی وہ سوچ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا، یعنی ایک تو کنسٹرکٹیو سوچ ہے نا، کہ جو ظاہر ہے کہ بھئی یعنی کائنات میں اگر غور و فکر ہو رہا ہے، پتہ گرا تو کیسے، کیا اس کی خوبصورتی، قدرت کا ایسا، وہ ایک الگ بات ہے. اور کچھ گھڑیاں ایسی ہونی چاہیے جس میں آپ غور و فکر کریں. لیکن وہ جو ایک بس ایک مفکر کی صورت بنے پھرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کیا جائے. تو یہ بھی جو ہے وہ یعنی وقت کو ضائع کرنا یہ گناہ ہے. نہیں تو ان کے پاس پھر وہی بات میں کہتی ہوں نا، وہ تسبیحات کے اور ذکر کے، ان کے پاس تو لوگوں کو یعنی اپنا تجربہ سکھانے کے، بچوں کی تربیت کرے، اتنا ان کے پاس وقت ہوتا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کو اس عمر میں وقت مل گیا جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں دوسروں. لیکن پھر وہ یہ کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم بوڑھی ساس کے لیے کیا کریں، ٹی وی لگا کے دیکھ دو، وہ بیچاری سوپ سیریل دے، اور جو اس کے دماغ میں جو کچھ بچ گیا تھا نا اس کو بھی ضائع کر دیتے. وہ سب کو ہم نے یعنی آپ یہ دیکھیں نا، کتنے وہ جو کہا نا کہ روزمرہ کے کتنے گناہ کے کام تو ہمارے تو یعنی رات تک ہم وہ گنواتے ہی چلے جائیں. تو ہر کسی نے نا اپنی زندگی کے دائرہ کار میں دیکھنا ہے اور بس گناہ سے دوری اختیار کرے. یہاں پر گناہ سے بچنے کا سب سے آسان نسخہ کیا ہے کہ گناہ سے دوری اختیار کی جائے. آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے، گناہ سے دوری. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ تیسرا ہوم ورک ہی آپ لکھ لیجئے، کیونکہ اس پر ہم مزید جو ہے نا وہ اپنی اگلی کلاس میں بات کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لیا. انتقام البتہ اگر اللہ کی حرمت چاک کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے انتقام لیتے نا. اور میں نے اور آپ نے نا اب اپنی جو اس کو کہتے ہیں زندگی کو اس پلڑے میں ڈال کر پرکھنا ہے کہ ہم لوگوں سے اپنی ذات کے لیے نا یعنی انتقام لینا، یا یہ کہ ہمارے سارے کے سارے معاملات نا ہم دوسروں سے اپنی ذات کی بنیاد پر ہی طے کرتے ہیں. وہ میرے ساتھ اچھا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھی ہوں. صحیح، ٹھیک. انتقام میں ہی آتا ہے نا، فوراً بدلہ دیتے ہیں نا. ہاں ہاں ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل درست بات. وہ انتقام کے فوراً بدلہ لیتے ہیں نا ہم، کہ اس نے مجھے یہ کہا تو میں نے اسے یہ جواب دینا ہے. اور یہی وہ جو وہی ہے نا، فاصبر علی ما یقولون، مجھے تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ صبر کرو جو کچھ یہ کچھ کہتے ہیں. تو وہ جو بدلے میں جواب دینا تھا نا اسی پہ صبر کرایا جاتا کہ ابھی رک جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ.
انسان خاموش ہو جائے کچھ دنوں کے لیے دوری اختیار کر لے، جی بالکل اس کو کہا جائے تو صحیح، وہ اور زیادہ صحیح، بڑی بن ٹھیک، جائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح کہ کچھ دیر کے لیے اس پر تھوڑا سا ٹھہر جانا، تھوڑی سی خاموشی اختیار کرنا. بالکل جی، اس کا بھی ختم، اور اس کے بعد میں بات جو ہے وہ کر لیجیے، ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. بعد میں بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ اپنے معاملات کو، لیکن اسی وقت وہ بات چیت کیا کرے گی؟ ظاہر ہے وہ تو پھر ایسے ہی نا کہ جیسے وہ جلتی پر تیل کا کام جو ہے وہ بات چیت تو اس وقت یہی کرتی ہے نا، اور ہم پھر یہی کر رہے ہوتے بس وہ اس کے بس وہ میرا بس دبا لیا. وہ کہا کہ وہ جب دبا لیا، جب زبان بند ہو گئی تو جھگڑے ختم ہو گئے. اس نے کہا تعویذ نے کام کرنا شروع کر دیا. تو وہ یہی کہتے ہیں نا، سارے یہی تعویذ لے کر چلے جائیں نا کہ اس وقت دانتوں کے نیچے دبائیں اور بس وہ نا خاموشی اس وقت وقتی طور پر نا، یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وقتی طور پر خاموش ہو جائے نا، یہ مجھ پر حاوی آ جائے گا، یہ سمجھے گا میں غلط تھی، میں ہی نہیں گناہ کیا تھا اور بس معافی مانگ لیں گے تو وہ یہ سمجھ لے گا. نہیں، جو دین سکھاتا ہے نا بس اس کو سیکھنا ہے میری پیاری بہن. اور اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے کبھی انتقام ہی نہیں لیا نا. اور میں کہتی ہوں ہم سارا دائرہ کار نا ہمارا اپنے نفس کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے نا. تو انشاءاللہ اس بات پر یعنی اس کو ختم کرتے ہیں. اور ظاہر ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو لیں گے، عمل کے اصول اس کے اندر دیکھیں گے، کیونکہ یہ کردار اسی طریقے سے سیکھا جائے گا، ہے نا. اس کردار کو شعوری طور پر سیکھنا ہے اور شعوری طور پر اپنانے، ورنہ میں پورا کا پورا صفحہ آج اسی وقت آپ کے سامنے پڑھ سکتی ہوں، لیکن میرا مقصود یہ نہیں ہے نا. یہ جو کردار ہے نا، یہ جو اپنے کمال اور اوج ثریا پر پہنچا ہے نا عمل کر کے. اچھا، صحابہ کرام نے اسی طریقے سے عمل کو اپنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو صحابہ کرام اپناتے گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور تصویر بنتے چلے گئے نا. تو ہم نے بھی یہ جو چنگاریاں ہیں، یہ روشنیاں ہیں، ان سے اپنی ذات کو منور کرنا ہے. اور اگر اب نہیں کیا نا، یعنی رحیق المختوم کے اختتام پر نہیں کیا ہے نا، تو پھر بھول جائیں کہ پھر وقت ملے گا، پھر رحیق المختوم پڑھنے جائیں گے، پھر زندگی کو سنبھال لیں گے، پھر زندگی کو جو ہے وہ درست کر لیں گے. جو وقت ابھی اپنے ہاتھوں کی گرفت میں ہے نا، بس اسی کو استعمال کر لیں. اللہ تعالیٰ اسی کو میرے اور آپ کے لیے زاد راہ بنا دیں. وما علینا الا البلاغ.